अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। दहशतगर्दाना हमलों से मुताल्लिक़ अफवाहों पर यकीन न करने हैदराबादी शहरियों को पुलिस का मशवरा। यूपीए के जरिए लेन देन 1 अप्रैल से हो जाएगा महंगा। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान। और मक्के मुकर्रमा में दाखिले के लिए हर चेक पोस्ट पर उम्रा परमिट की चेकिंग। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें, क्योंकि एक ख़ानदान के ख़िलाफ़ शिकायत की एक नकल जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता हैं और शहर में दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हैदराबाद पुलिस की जानिब से मंगल को जारी करदा एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल शिकायत की तहक़ीक़ात की गई हैं और पुलिस टीमों ने उन अफराद से मुकम्मल इंक्वायरी की है जिन्हें शिकायत में दहशतगर्द करार दिया गया है, जो कि गलत है। इससे कबल भी इस खानदान पर दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम लगाकर इसी तरह से 2 शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो कि गलत है और वो दहशतगर्द नहीं है और ना ही उनका दहशतगर्दाना सरगर्मियों से कोई ताल्लुक़ है। पुलिस ने कहा कि जिस खानदान को इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा उन्हें एक खातून पर शक है जो दिल्ली की रहने वाली बताई गई है और उस खातून के इस खानदान के साथ कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से उसने शिकायत दर्ज कराई होगी। तेलंगाना हुकूमत ने अय्यमा मौज़नीन के 2 माह के एजाज़िया जारी कर दिया है। मोहम्मद मसीहुल्लाह खां चेयरमैन वक्फ बोर्ड और इस ख्वाजा मोइनुद्दीन वक्फ बोर्ड ने 2 माह नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 के लिए एजाज़िया हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा इमदादी ग्रांट जारी की है, जिसकी रकम 9,99,70,000 रुपये है, जो कि 9,997 इमाम और मौज़नीन के लिए जारी की गई है। इसके अलावा माह जनवरी 2023 का एजाज़िया भी अदा करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि चंद घंटे कबल ही उर्दू लीग्स वेबसाइट पर एजाज़िया की अदम इजराई के ताल्लुक़ से एक खबर जारी की गई थी, जिसके चंद घंटों बाद ही हुकूमत की जानिब से 2 माह का एजाज़िया जारी करने के ऐलान ने अय्यामा व मौज़नीन में मसरत की लहर दौड़ गई है। तालीमी साल 2021-2022 में चीफ मिनिस्टर ओवरसीज़ स्कॉलरशिप की क़िस्त इजरा नहीं की गई है। उसी तरह माली साल 2022-2023 के अख्तिताम के लिए सिर्फ 3 दिन का अरसा बाकी रह गया है। 2 साला अरसे से चीफ मिनिस्टर ओवरसीज़ स्कॉलरशिप की अदम इजराई के बायस अक़लियती तलबा में तशवीश बढ़ती जा रही है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से महकमे अक़लियती बहबूद के ज़रिए अक़लियती तलबा के लिए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज़ स्कॉलरशिप की दूसरी क़िस्त 2 साला अरसे से इजरा नहीं की जा रही है, जिससे बैरून मुमालिक में ज़ेर तालीम तलबा को माली बहरान से गुजरना पड़ रहा है। 31 मार्च को माली साल का अख्तिताम अमल में आएगा, जिसके बाद ट्रेजरी महकमा को कुछ वक्त के लिए मुंजमद कर दिया जाएगा। शहर हैदराबाद में आवारा कुत्तों के हमले आम बात हो गई है। ये कुत्ते बच्चों और आम लोगों पर हमला कर रहे हैं। मंगल की सुबह एक आवारा कुत्ते ने नौजवान लड़की पर हमला कर दिया, जो शहर के इलाके नानक रामगुड़े में लिंकवी हिल्स के करीब अपने दोस्तों के साथ मौजूद थी। कुत्ता अचानक वहां आया और उसने लड़की के पाँव को काट लिया, जिसके साथ ही लड़की तवाज़ुन खोकर नीचे गिर पड़ी। वहाँ मौजूद लोगों ने कुत्ते को मार भगाया और ज़ख्मी लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया। इस वाक़े से मुताल्लिक़ तमाम मनाजिर CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गए हैं। UPI ट्रांजैक्शन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2,000 रुपये से ज़्यादा की UPI अदायगी करने पर 1.1% इजाफी चार्ज लगाया जा सकता है। अगर आप UPI के ज़रिए अदायगी करते हैं तो 1 अप्रैल से आपको इसके लिए इजाफी चार्जेस अदा करने पड़ सकते हैं। नए माली साल से डिजिटल अदायगियाँ महंगी होने जा रही हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI अदायगियों के हवाले से एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल से UPI के ज़रिए की जाने वाली अदायगियों पर PPI चार्जेस लगाए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक UPI के ज़रिए की जाने वाली तकरीबन 70% अदायगियाँ 2,000 रुपये से ज़्यादा की हैं। वाज़ेह करें कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन NPCI ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लिए मुख्तलिफ़ इंटरचेंज फ़ीसेस मुकर्रर की हैं। नए सर्कुलर के मुताबिक ज़राई और टेलीकॉम के शोबों में सबसे कम इंटरचेंज फ़ीस वसूल की जाएगी। साथ ही बैंक अकाउंट और PPI वॉलेट के दरमियान पे ट्विपर P2P और P2P मर्चेंट में किसी भी किस्म के लेन देन पर कोई चार्ज नहीं होगा।
مالی مشکلات کے باعث ایک زنخواہ اور اس سے شادی کرنے والے نوجوان دونوں نے ایک اجتماعی طور پر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ پیر کو جگت گیری گٹا پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا، جس کا تحقیق سے پتہ چلا۔ پولیس کے مطابق انل، جس کا تعلق مہادیو پورم کے قریب وامبے کالونی سے تھا، 2 سال قبل اس نے سرجری کے ذریعے جنس تبدیل کر کے لڑکی بن کر اپنا نام انوشکا رکھ لیا۔ اس کی عمر 25 سال تھی۔ اس نے 3 ماہ قبل نواب پیٹ منڈل وقار آباد ضلع کے 25 سالہ گنیش نامی نوجوان سے شادی کر لی تھی۔ وہ دونوں جگت گیری گٹا علاقے میں رہنے لگے تھے۔ مالی پریشانیوں کی وجہ سے ان دونوں میں جھگڑے ہو رہے تھے۔ کل ان دونوں نے ایک ساتھ پھانسی لے لی۔ ریاست تلنگانہ کے ورنگل میں ایک خاتون کو مقامی لوگوں نے پکڑ لیا، جو معصوم بچے کا اغوا کر کے اسے تھیلے میں ڈال کر لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ واقعہ ورنگل کے دیسائی پیٹ ڈاکٹرز کالونی 2 میں پیش آیا۔ خاتون نے بٹو نامی 4 سالہ لڑکے کو ایک تھیلے میں ڈال دیا اور لڑکے کا منہ بندھا ہوا تھا اور اس کی ناک ڈھکی ہوئی تھی۔ لڑکے کو لے کر بھاگتے ہوئے مقامی لوگوں نے خاتون کو پکڑ کر لڑکے کو بچا لیا۔ لڑکے کو اغوا کرنے کی کوشش کرنے والی خاتون کو مقامی افراد نے پکڑ کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے۔ کیا خاتون کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے یا واقعی اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ اس معاملے کی پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں 3 افراد نے دستگیر اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا پر چاقوؤں سے حملہ کرتے ہوئے زخمی کر دیا۔ یہ واقعہ منگل کی رات ملیال منڈل کے بلونتا پور گاؤں میں پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق زخمی دستگیر بلونتا پور گاؤں کے ریونیو اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اسی گاؤں میں موٹر سائیکل پر سوار 3 افراد نے ان پر چاقو سے حملہ کیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ زخمی دستگیر اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا کو علاج کے لیے جگتیال ایریا ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے اور ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے ہیں۔ موٹر سائیکل پر آنے والے 3 حملہ آوروں میں سے ایک کی شناخت بلونتا پور گاؤں کے ہریش کے طور پر ہوئی ہے اور دیگر 2 افراد کی شناخت کے لیے پولیس کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جائے وقوع پر پہنچ کر پولیس نے واقعے کی تفصیلات جاننے کی کوشش کی، تاحال اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ حملے کی وجہ کیا ہے۔ پولیس اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ جنتا دل سیکولر رائچور ضلع یونٹ کے صدر ایم ویروپاکشی نے کہا ہے کہ اگرچہ کہ ریاستی قانون ساز اسمبلی کو انٹرنل ریزرویشن دینے کا اختیار نہیں ہے، لیکن بی جے پی حکومت کی گزشتہ کابینہ میٹنگ میں انٹرنل ریزرویشن کو نافذ کرنے کی اچانک کوشش سراسر دھوکہ دہی ہے۔ ویروپاکشی کرناٹک کے رائچور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ RSS اور بی جے پی نے سازش کرتے ہوئے انٹرنل ریزرویشن اور مسلمانوں کے 4% ریزرویشن کو منسوخ کرتے ہوئے ہندتوا کی سیاست کی ہے۔ ویروپاکشی دلتوں اور مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کرنے پر بی جے پی حکومت کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ 2012 میں سدا شیوا آیوگ کی رپورٹ اور ناگ موہن داس کی رپورٹ کا ریاستی حکومت کو پیش کی گئی تاکہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، حالانکہ وہ ان کی رپورٹ سے متفق نہیں تھے۔ اس کے باوجود حکومت نے ریزرویشن کا اعلان کیا ہے۔ ریاست کرناٹک کے اسمبلی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ انتخابات کے لیے پولنگ ایک مرحلے میں 10 مئی کو ہوگی، جبکہ 13 مئی کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی اور اسی دن نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے کہا کہ ریاست میں 58,282 پولنگ مراکز قائم کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ ریاستی اسمبلی کی مدت کار 24 مئی کو ختم ہونے والی ہے۔ کرناٹک میں آخری مرتبہ مئی 2018 میں اسمبلی انتخابات ہوئے تھے۔ ریاست میں اسمبلی کی 224 نشستیں ہیں، جس کے لیے انتخابات ہونے والے ہیں۔ حرم مکی کی طرف آنے والوں کی چیکنگ سخت کر دی گئی ہے تاکہ حرم میں بڑھتے ازدحام پر قابو پایا جا سکے۔ سعودی عرب میں سیکورٹی اہلکار چیک پوسٹ پر عمرہ پرمٹ دیکھے بغیر کسی شخص کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ سختی سے چیکنگ کی جا رہی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے مملکت میں موجود تمام سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور مختلف وزٹ ویزوں پر آنے والوں کو منتبہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکورٹی اہلکار مکے سے باہر موجود چیک پوسٹوں پر عمرہ پرمٹ چیک کیے بغیر کسی کو مکے میں داخلے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ جانے والے ہر شخص کا عمرہ پرمٹ چیک کر کے ہی اسے چیک پوسٹ سے آگے بڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ یہ پابندی ان لوگوں سے کرائی جا رہی ہے جو احرام میں ہیں اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ مسجد الحرام میں نماز یا مکہ مکرمہ میں کسی اور مقصد سے جانے والوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے لیے پرمٹ لینا ضروری نہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ
حکمران نے اس سے قبل کہا تھا کہ عمرہ پرمٹ نسک ایپ کے ذریعے جاری کرایا جا سکتا ہے۔ رمضان کے دوران کسی کو بھی ایک سے زیادہ عمرے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پابندی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عمرے کا موقع فراہم کرنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ لوک سبھا نے این سی پی لیڈر اور لکشدیپ کے ایم پی محمد فیصل کی نااہلی کو منسوخ کر دیا۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ نے ان کی رکنیت لوک سبھا کی رکنیت کو بحال کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ فیصل نے سپریم کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے کہا کہ انہیں ہائی کورٹ کی ہدایت کے باوجود ایوان میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ قابل ذکر ہے کہ لوک سبھا سیکریٹریٹ نے سپریم کورٹ کی جانب سے ان کی عرضی پر سماعت کے لیے رضامندی کے بعد نااہلی کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس سال 11 جنوری کو کاوا راتی سیشن کورٹ نے محمد فیصل کو اقدام قتل کیس میں 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اسی مہینے کی 13 تاریخ کو لوک سبھا سیکریٹریٹ نے انہیں نااہل قرار دینے کا نوٹیفکیشن جاری کیا۔ بعد میں انہوں نے کیرلا ہائی کورٹ میں اپنی جیل کی سزا کو چیلنج کرتے ہوئے درخواست دائر کی۔ اس پر سماعت کرنے والی عدالت نے ان پر سنائی گئی سزا کو روک دیا۔ تاہم لوک سبھا سیکریٹریٹ نے ان کے خلاف نااہلی کو نہیں اٹھایا۔ حال ہی میں اس معاملے کو انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ میں سیکورٹی اہلکار انہیں ایوان کے اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ دہشت گردانہ حملوں سے متعلق افواہوں پر یقین نہ کرنے حیدرآبادی شہریوں کو پولیس کا مشورہ۔ یو پی اے کے ذریعے لین دین 1 اپریل سے ہو جائے گا مہنگا۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات کی تاریخ کا اعلان۔ اور مکہ مکرمہ میں داخلے کے لیے ہر چیک پوسٹ پر عمرہ پرمٹ کی چیکنگ۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔